اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25، سورہ الشورى، آیت نمبر 52۔ ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہی انبیاء پہ بھیجا کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تینوں جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان تینوں طریقوں سے وہی آئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے سوائے ان کے جس کو اپنے رسول کے طور پر وہ منتخب کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی اوپر کے تینوں طریقوں کے مطابق۔ تمہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راستہ دکھاتے ہیں، یعنی اس وحی کو ہم نے روشنی بنایا۔ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے یا کتاب کیا ہوتی ہے۔ اپنے بندوں میں سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الا الی اللہ تسیر الامور۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، صراط مستقیم، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تو وہی کیوں بھیجی جا رہی ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا ہر چیز کا مالک ہے، جس کے پاس سے ہم آئے ہیں اور جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور ظاہر ہے وہ پوچھے گا جو ہمیں، وہ کہتے ہیں جو سلیبس دیا جاتا ہے اسی میں سے اسیسمنٹ ہوتی ہے نا۔ اسیسمنٹ آبجیکٹیوز کے باہر جا کے تو کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوتی، تو اسیسمنٹ آبجیکٹیو تو دے دیے گئے ہیں، اس کے اوپر اب چیک لسٹ بنی ہوگی اور اسیس کر لیا جائے گا سب کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ اگلی صورت ہے سورہ زخرف، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کا موضوع بھی توحید ہے، قیامت کا اس میں ذکر ہے، اور ملائکہ کی الوہیت کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ ملائکہ کی الوہیت کا مطلب ہے کہ اہل مکہ ان کو بھی الہ سمجھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّيٌّ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، آپ دیکھیں حوامیم کا ہی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، جو کہاں تک چلے گا؟ سورہ احقاف تک۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ مبین کیسے ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ واضح کتاب ہے، یعنی واضح کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن، کہ اس کا مصنف اللہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ تمہارے سامنے یہ موجود ہے، اس کے کلام اللہ ہونے کی شہادت تمہیں اس کے اندر سے مل سکتی ہے، لیکن شہادت تبھی ملے گی جب تم اس کو پڑھو گے، جب تم اس کو سنو گے۔ ام الکتاب میں ثبت ہے کا کیا مطلب ہے کہ لوح المحفوظ جہاں سے ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ سورس جو ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب یہ قرآن۔ اب کیا تم اس سے بیزار ہو کر اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ یعنی تمہاری ناقدری کے باوجود تم پر اتمام حجت ضروری ہے۔ تمہیں اس لیے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ تم انکار کر رہے ہو، بلکہ تمہیں تمہاری بیماری کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ تمام حجت جاری رہے گا جب تک کہ تم کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے۔ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا۔ تو اہل مکہ تم کوئی نئی قوم نہیں ہو جو یہ کام کر رہے ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بترجہا زیادہ طاقتور تھے، ان سے کسی اہل مکہ سے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تو کیا لب لباب ہے کہ تم رسولوں کا مذاق اڑانے والے کوئی پہلی قوم نہیں ہو، مگر جب رسولوں کو جھٹلایا جاتا ہے تو انجام سب کا، چاہے وہ طاقت میں اونچے ہوں یا طاقت میں کم ہوں، ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، آیت نمبر 9۔ اور 9 سے ابھی 18 تک مضمون جو چلے گا اس میں یہ ہے کہ مخالفین کا یہ اعتراف کہ رب اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا
اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی، یعنی اب دیکھیں وہی آرگیومنٹ چل رہا ہے۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اسی زبردست علیم اور عزیز اور علیم ہستی نے، وہی نا جس نے یہ سارا کچھ، یہ سارے آرگیومنٹس سے پہلے آ چکے ہیں۔ اب دیکھیں انداز بالکل الگ ہے کہ وہی نا، اسی کی بات کر رہے ہو کہ کسی اور کی بات کر رہے ہو، یعنی اب پھر سے ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ دماغوں کو کسی اور طریقے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ آرگیومنٹ سیم ہے۔ اسی طرح ایک روز تم بھی برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی اتنی ورائٹی ہے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان کے اوپر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ یہ آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ سبحان الذی سخرا، یہ آپ کو پتہ ہے منقلبون تک سفر کی دعا ہے یہ۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ اس وقت تو سواریوں کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں یا خچر ہیں، گدھے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک روز ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو سواری کوئی بھی ہو مسخر اسے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کبھی اتفاق ہوا ہو کہ ٹریول کرتے ہوئے گاڑی خراب ہو جائے تو انسان کا مطلب بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے اس ٹائم پہ، صرف اللہ ہی یاد آتا ہے کہ اللہ تو ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو ہی کوئی مدد بھیج سکتا ہے جہاں پہ آس پاس ہمیں کوئی مدد بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر وہی گاڑی جو اتنی قیمتی ہوتی ہے بالکل ایک ٹین کا ڈبہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، تو اللہ ہی ہے جو جس کی مدد سے انسان ٹریول کرتا ہے۔ تو یعنی اب ایک ایک وہ یہ سفر کی دعا ہمیں کیا چیز یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا سفر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہمارے لیے رکھی ہیں، مسخر کی ہیں، ہم ان کو خود نہیں مسخر کر سکتے تھے، نہ سواریوں کو، نہ کسی اور چیز کو، نہ ہم اپنا رزق کا انتظام کر سکتے تھے، نہ آپ اپنے دو قدموں پہ چل ہی سکتے تھے۔ تو کیا ہے کہ ایک دن یہ سفر اختتام پذیر ہوگا، اور وہ کہاں پہ اختتام پذیر ہوگا؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے ربی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور دیکھیں جب بھی ہم یہ سفر کی دعا پڑھیں ہمارے مائنڈ میں یہ بات آنی چاہیے نا، قرآن کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ پھر ہمارے مائنڈ میں وہ بات آئے کہ ہاں یہ اب تو ہم یہ سفر کر رہے ہیں، چاہے ہمیں یہاں سے مارکیٹ ہی جانا ہو، 10 منٹ کا سفر ہو، لیکن ایک ایسا سفر بھی ہوگا جس سفر میں میں اپنے رب کی طرف جا رہی ہوں گی، اور وہ میری موت کا سفر، میری موت کا دن ہوگا۔ اور کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کیسا ہوگا؟ ہم کیسا ویژولائز کرتے ہیں اپنی موت کو، وہ کیسی ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا وہ کس حال میں ہوگی، ہم کیا کر رہے ہوں گے تو ہماری موت آئے گی؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم پلان کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، جیسے اب عید آنے والی ہے، یہ کریں گے، یہ پہنیں گے، یوں دعوتیں ہوں گی۔ کیا ہم نے کبھی اپنی موت کو بھی کوشش کی ہے پلان کرنے کی؟ ہوگا تو وہی جو رب چاہتا ہے، لیکن انسان کی چاہت بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، اور اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میری موت، میں کیسی چاہتا ہوں اپنی موت، یہ کیسی چاہتی ہوں کہ میری موت کیسی آئے، ایک مومن کیا چاہ سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرے گا نا پھر۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ بندوں کا مطلب ہے کہ کوئی بھی من عباد ہی جز، یعنی عباد جتنی بھی مخلوق ہے نا وہ سارے بندے ہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، یعنی ایک طرف کہتا ہے کہ وہ ایک رب ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور دوسری طرف تضاد کتنا ہے کہ شرک بھی کرتا ہے۔ اب 16 سے 25 تک جو آیات ہے یہ ملائکہ کی الوہیت، جیسے پہلے بات ہوئی، اس کا عقیدہ رکھا کرتے تھے، اور اس کا رد آیا ہے دو طریقے سے۔ پہلا عقیدہ تو یہ تھا ان کا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ شفاعت باطلہ والا جو کانسیپٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آباء و اجداد چونکہ یہ کیا کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کا نا یہاں پہ جواب آ رہا ہے۔ اوَمَن يَنشَأُ فِي حِلْيَةٍ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، آیت نمبر 18۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کر لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ پتہ نہیں اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے یا ہماری بات ہو رہی ہے، کچھ کنفیوز ہی ہو گیا نا میٹر۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ یہ جو بات آئی نا زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح نہیں کر سکتی، عرب کلچر میں یہ چیز تھی کہ وہ خطابت کے بڑے ماہر تھے نا، زباندان لوگ تھے، بولنے کا فن بڑا اچھا ان کو آتا تھا،
اور جنگجو بھی تھے ساتھ میں. تو عورتیں یہ دونوں کام اس طرح سے نہیں کر سکتی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ خطابت کا ہنر بھی خواتین میں اس طرح سے نہیں ہوتا جیسا مردوں کے اندر ہوتا ہے. عورت کو اپنا مدعا واضح کرنے کے لیے کئی دفعہ لمبی بات کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن مردوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ فوراً اپنے نقطے کی بات کر جاتے ہیں، ایسے مدلل دلائل بھی دے کر اور اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کر کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنگ میں بھی نہیں، وہ تو زیوروں میں پالی جاتی ہے، تو جنگ میں بھی وہ حصہ نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو خواتین کے بارے میں یہ دو باتیں سمجھتی ہو، تو اللہ کے حصے میں تم نے یہ اولاد، یہ اگر اولاد ہے بھی ہے تو یہ ڈالی ہے تم نے. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، دیکھیے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ عباد الرحمان اناسا آیت نمبر 19 میں دیکھ لیجیے، بندے ہی کہتا ہے، جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھ رکھی ہے؟ یعنی پیدا کیے گئے تھے تو یہ موجود تھے. جسم کی ساخت دیکھ کر ہی بتایا جاتا ہے نا لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے. ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو عقیدے کی خرابی کی جو وجہ بھی ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنی بھونڈی ہے، کہ جب اللہ نے سب کچھ پیدا کیا اور تم مانتے بھی ہو کہ وہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنے لیے اس نے پھر بیٹیاں کیوں چن لی؟ اس نے اپنے لیے بیٹے کیوں نہیں چنے؟ اوکے، اگلی بات کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. کن کو نہ پوچھتے؟ یعنی اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم ان کو پوج رہے ہیں، وہ تو راضی ہے، ورنہ وہ ہمیں روک لیتا نا، زبردستی روک لیتا. یعنی یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس پاتے ہوں کہ ملائکہ جو ہیں وہ تم ان کی عبادت کر سکتے ہو؟ اوپر اللہ نے کیا جواب دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہیں، تو تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیسے کس طرح ثابت کر سکتے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں؟ تم نے دیکھا ہے ان کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تیر تکے تم چلا رہے ہو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، وہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں دیتا، اس کے لیے کون سی سند اس نے نازل کی ہے؟ دکھاؤ، وہ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا. وہی والی بات جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی کوئی خبردار کرنے والا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. تو باپ دادا جو اینک لگا دیتے ہیں نا بچوں کو، اس کو کہتے ہیں ورلڈ ویو ڈیولپ کرنا. یعنی جو ہو جاتا ہے تقریباً 10-11 سال تک بچے کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ کیا ورلڈ ویو ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کا زندگی گزارنے کا سٹائل کیسا ہے، وہ کیسی بات کرتے ہیں، کیا ان کی پریفرنسز ہیں، کس سے وہ محبت کرتے ہیں، کس سے وہ نفرت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچہ دیکھ لیتا ہے جب، تو وہ بھی اسی اینک سے پھر دنیا کو دیکھتا ہے. میرے ماں باپ رشتوں کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح بچے بھی جو ہیں وہ اسی نقش قدم پر چلتے ہیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ ورلڈ ویو کے بنانے میں بنتی ہے. اور ورلڈ ویو اچھا ہو تو چیزیں آگے سے صحیح ہو جاتی. ورلڈ ویو کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ کس اینک سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. قل اولو جئتکم بالاہدی مما وجدتم علیہ آباؤکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. ہر نبی نے ان سے پوچھا، اور ہر قوم نے یہ کام کیا. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، باقی انبیاء کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. کیوں یہ کام کرتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب یہ دیکھیں، یہ عقلی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسا کرتے ہوئے پایا یا اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے عقل کا کوئی استعمال نہیں ہے ہر نبی، اور دین کے معاملے میں بالکل بھی نہیں. ویسے تو کرتے ہیں عقل کا استعمال، لیکن اس معاملے میں نہیں کرتے. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا، جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم ہم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، یعنی ہم انکار کرتے ہیں. تو مسئلہ ہدایت کا نہیں ہے، ہمیں ہدایت وایت نہیں چاہیے، ہم تمہاری بات ہی نہیں سننا چاہتے. تم نے ہمارے ماں باپ کے بارے میں یہ بات کی ہے. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو معاشرے کے جاہلی رواج کو فالو کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. یہ اہل مکہ کی ویسے بات ہو رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو آگے ان کی بات آ ہی گئی ہے. 26 سے 28 تک مشرکین کے اپنے دعووں کی تردید ہے. کیا دعویٰ ہے ان کا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا. کیا ٹریڈیشن سیٹ کر کے گیا؟ کس چیز کا کلمہ؟ کون سا کلمہ؟ توحید کا کلمہ چھوڑ کے گیا.
تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اور یہ بات ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مرتے ہوئے جو وصیت کی، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو جو انہی کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی پوتے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی کہ مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. یہی وصیت کی. تو یہی کلمہ، ایک ہی کلمہ چھوڑا نا، توحید کا کلمہ چھوڑا، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. یہ بات اصل میں جو دلائی گئی ہے نا یہاں پہ، کہ کفار مکہ کو کیونکہ یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ تمہیں ان کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم تو آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل سے تم بڑا خاص تعلق جوڑتے ہو، یہ تم نے پیروی کی ہے ان کی، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. یعنی اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے باپ دادا جو گزرے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کو نعمتیں دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کے پاس وہ رسول بھی آ گیا جو ان کو میری آیات کھول 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 سناتا ہے. کون سا رسول؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی دعا کا جواب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے، ہم تو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو ان کی دلیلوں کو، ان کے دعووں کو ان کے اوپر الٹا پھیرا گیا یہاں پہ. اب آگے 29 سے 45 تک سرکشی کا سبب کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی محبت جس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں کس چیز کی وقت ہے وہ دیکھتے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہ کیا گیا. دونوں بڑے شہروں سے ان کی مراد ہے مکہ اور طائف. طائف چونکہ ایک ہل اسٹیشن تھا، وہاں کا موسم بڑا اچھا ہوتا تھا. یہ جو مکہ والے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے نا وہاں پہ سمر ہاؤسز ہوا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں شہروں میں اتنے اتنے بڑے لوگ موجود ہیں. بڑے سے مراد ان کی کیا ہو سکتی ہے؟ پیسے والے، پاور والے، پوزیشن والے. اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا، رسول بنانا ہوتا تو ان میں سے بناتے. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ تو کیا رحمت، نبوت. کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تقسیم کریں گے؟ ان کے مطابق میں ان سے مشورہ کروں گا کہ میں اپنا رسول کس کو بناؤں. دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. پچھلی صورت میں بھی یہی بات تھی کہ یہاں پہ وہی والی اس چیز کی مثال یہاں پہ آ رہی ہے کہ درجہ بندی کیوں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ سسٹم چل سکے، ایک دوسرے کی خدمت کریں. آپ دیکھیں کہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو سسٹم نہیں چل سکے گا. پہلے بھی اس کی مثال آ چکی ہے. اب سڑکیں کون صاف کرے، گٹر کون صاف کرے، پھر چوکیداری کا کام کون کرے، یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. پھر تو سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو سسٹم نہیں چلے گا. لیکن دیکھیں اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، وہ معیار کچھ اور رکھا ہے اس نے. اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوتی کی بات ہے، اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی جو مکہ کے رئیس ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، اگر یہ اندیشہ نہ ہو تاکہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. یعنی کفار کو اس بات کا اعتراض تھا کہ نبوت کسی مالدار پر کیوں نہیں اتری. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نظر میں اس مال و متاع کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کی نظر میں وہ چاہے تو ان کے گھروں کے چھت، کھڑکیاں، سیڑھیاں، تخت سب چاندی سونے کے بنا دے. مگر اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ عام لوگ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ کافر ہونا ایک ٹھیک بات ہے. تو یہ بات لوگوں کو سخت فتنے میں ڈال دیتی، اور کوئی بہت سی پھر خوش قسمت انسان ہوتا پھر اس معاشرے میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو جاتا، جو اپنے آپ کو پھر اس فتنے سے بچا پاتا. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. آیت نمبر 36. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا ذکر، جیسے نماز ذکر ہے، اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہے، قرآن بھی ذکر ہے. اور وہ ایک بات کہتے ہیں علماء کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس اللہ کے یاد کے بغیر گزر رہی ہے وہ سانس کفر کی حالت میں گزری. تو جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یعنی کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے آری جو دل ہوتے ہیں وہ شیطان کے گڑھ بن جاتے ہیں، شیطان کے گھر بن جاتے ہیں.
اور اس کے چنگل سے نکلنا پھر آسان نہیں ہوتا۔ خواہشات نفس کو خدا بنانا، وہ یہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے۔ برے اعمال کا مزین ہونا، یہ چیز بھی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی سب کچھ لگنے لگتی ہے، پھر کہتے ہیں دنیا کا جہان بڑا میٹھا ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا، کون سا شخص؟ وہ جس کا ساتھی شیطان تھا، تو اپنے شیطان سے کہے گا، اب وہ شیطان، وہ یہ جنوں والا شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا انسانی شیطان بھی ہو سکتا ہے جو اس کا دوست تھا، جیسے ہم پڑھ بھی پہلے چکے ہیں۔ وہ اپنے دوست سے کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ تو دونوں جہنمی بن گئے نا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک دوست نے ایک دو لوگ تھے، اور ایک دوست نے شیطان کا کردار نبھایا تھا لیکن دوسرا نہیں مانا تھا، وہ دوسرا جنت میں پہنچ گیا۔ اور پھر وہ اپنے شیطان ساتھی کو جہنم کے اندر اس نے جب دیکھا تھا، تو اس نے اسے کیا کہا تھا کہ شکر ہے کہ میرے رب نے مجھ پر فضل کیا اور میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ تو مطلب کیا نکلتا ہے کہ صحیح غلط کا معیار ہر لمحہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہم شیطان کو، کسی بھی شیطان کو دوست نہ بنائیں اپنا، اور پھر اپنی کمپنی کو چیک بھی کریں۔ دیکھیں ہم اپنی کمپنی کو ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم گپ شپ کرتے ہیں، ہمارا زیادہ کیا موضوعات ہوتے ہیں ہمارے گپ شپ کے، کیا اللہ تعالیٰ بھی کہیں اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ہم صرف کچھ اور طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے، تم اور تمہارے شیطان عذاب میں مشترک ہو۔ اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افانت تسمیع الصم او تهدی العمي ومن كان في ضلال مبین، اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہنوں کو سنواؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں اس پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس آدمی کو، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم صحیح راستے پر ہو۔ ان تسلی دی ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے کلام میں کسی چیز کی کمی ہے۔ کمی ہے تو ان لوگوں کی اپنی سوچ میں ہے۔ تو آپ پورا اعتمادی سے اپنا کام جاری رکھیں، یعنی اسی قرآن کے ذریعے، جیسے پیچھے کہا تھا کہ زبردست جہاد کرتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ اور وحی کے ذریعے بھیجیے کا کیا مطلب ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے کسی ایک شخص کا انتخاب کر لیا ہو۔ اور کسی قوم کے حق میں بھی اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی باقی ساری قوموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کو چوز کرے، اس کے ہاں اپنا نبی پیدا کرے، اور اس کی زبان میں یہ کتاب نازل کرے، اور وہ کتاب نازل کرے، اور اس کو یہ آپ کہیں کہ اس منصب پہ فائز کرے کہ وہ اللہ کی کتاب کے حاملین بن کر اٹھے اور پوری دنیا کو اس کی دعوت دیں۔ تو قریش اور اہل عرب کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے نا، لیکن اس سعادت میں کتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں؟ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ کر دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یعنی یہ لوگ جو نہیں مان رہے اور پھر اپنے ہی شرک پہ اصرار کر رہے ہیں، تو رسولوں سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے، رسولوں سے تو نہیں پوچھ سکتے کیونکہ کتابیں موجود ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ تو نیکسٹ اب دیکھیے کہ 46 سے 56 تک رسول کی تکذیب کے بعد قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، وہ معجزات دیکھ کر بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ سارے رسول جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جن پر وحی کی، سب نے توحید ہی کا پیغام دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے۔ ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، یعنی ایک تو وہ 2 عصا اور ید بیضا تو تھا ہی نا، ساتھ میں یہ ہے کہ وہ مزید بھی کچھ نشانیاں کہ وہ جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، ٹڈی دل بھیجے، خون کی بارش، مینڈک، پھر اس کے علاوہ جوئیں تھیں،
ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا اور وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے جادوگر، اپنے رب کی طرف سے جو تجھے منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، یہ جو فرعون کے بھی ڈائلاگ آ رہے ہیں نا یہاں پہ، اس سے بھی فرعون اور فرعونیت کو جاننے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ ایک دن فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہ رہی؟ اور نہریں کیا تھا؟ نہریں ان کی پوری اکانومی کی بیک بون تھی، جو ان کی زراعت والی اکانومی تھی۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہریں میرے ہاتھ میں ہیں۔ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ کون کس کی بات کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ وہ غلام قوم سے ہیں اس لیے ان کو یہ باتیں کر رہا ہے، اور کہتا ہے میں بہتر ہوں۔ یہ بات کون کرتا ہے؟ انا خیر، میں بہتر ہوں، من ہوں، انا خیر ہوں من ہاذا، یہ تو فرعون کہہ رہا ہے۔ لیکن جو فرعون سے بڑا فرعون ہے ابلیس، اسے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس میں اتنی خطابت کی کوالٹی بھی نہیں ہے؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی ماتحتی میں آیا؟ یعنی وہی والی بات جو قریش مکہ کے منہ سے نکلتی تھی کہ رسول پہ سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا جو اعلان کرتا کہ یہ رسول اللہ کا نبی ہے؟ تو یعنی فرعون کی باتیں آپ دیکھیں اور قریش مکہ کا نقشہ ان کو سامنے آمنے سامنے رکھیں تو فرعونیت جو ہے نا وہ آپ قریش مکہ نبھا رہے۔ فرعون تو دنیا سے چلا گیا لیکن فرعونیت ابھی بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے جب تک یہ دنیا رہے گی، اور وہ کوئی نہ کوئی اس کا پارٹ پلے کرتا رہے گا۔ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ یعنی بے وقوف بنانے کا مطلب ہے کہ فریب میں آ گئے وہ اس کے، بالکل ایسے ہی جیسے اہل مکہ اپنے لیڈروں کے فریب میں آ چکے ہیں، اور وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، یعنی فاسق لوگوں کا کیا مطلب ہے کہ وہ قوم کی بات کی ہے نا کہ وہ لوگ ہی ایسے تھے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ملک میں جب خدائی چلانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے فرعون چل رہا تھا، اس کے لیے پھر وہ ہر طرح کی اس خدائی کو بچانے کے لیے اس کی ہر طرح کی چال چلتا ہے۔ پھر وہ فریب سے بھی کام لیتا ہے، وہ دھوکے بھی دیتا ہے، پھر لوگوں کے ضمیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی ہوتا ہے، اور پھر جو نہیں اپنے ضمیر کو فروخت کرتے ان کو پھر کچل دیا جاتا ہے، روندا جاتا ہے۔ یہ بے شک وہ یہ بات اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ اصل میں وہی خدائی کے دعوے دار ہیں۔ اور یہ بھی وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے عقل اور اخلاق سے بالکل آ رہی ہیں، کوئی مردانگی نہیں بچی ان کے اندر، اور ان کے متعلق یہ جو رائے قائم کی ہے انہوں نے کہ یہ بے وقوف اور بے ضمیر لوگ ہیں، جہاں ان کو ہانکو ان کو ہانکا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ ساری تدبیریں کامیاب ہو جاتی ہیں ان کی، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آگے سے نکل کے بولتا نہیں ہے، تو سارے کے سارے اس کا مطلب ہے کہ باشندے ان کے غلام بن چکے ہیں۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، یعنی سب کو، قوم کو بھی اور ان کو بھی، اور بعد آنے والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ تو نیکسٹ اب 57 سے 65 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی، انہوں نے بھی نشانیاں دکھائی تھی۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی کچھ ایسی بات ہوتی تھی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آتا تھا۔ اب یہ اس میں ایک واقعہ بھی وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جو آیت نمبر 45 میں بات گزری ہے نا کہ تم سے پہلے جو رسول ہو کر گزرے ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے کوئی اور معبود مقرر کیے تھے تو کہ ان کی بندگی کی جائے۔ اب یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص نے اعتراض کھڑا کر دیا کہ کیوں جی، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی تو اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ بھی تو خدا کا، ان کے پیروکار ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے معبودوں میں کیا خرابی ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں یہ بات کریں؟ تو جب اس نے یہ بات کی ہے، یہ اعتراض بلند کیا، تو سارے مجمع نے زور سے کہکا لگایا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ ہاں اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ اس کا جواب کیا آ رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض
محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، یعنی ان کو تو جھگڑا ہی کرنا پسند ہے ہر چیز کا. کوئی بات غور سے کیونکہ سنتے نہیں ہے، صرف جھگڑا کرنے پہ اور حجتیں نکالنے پہ آتے ہیں. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا. کیا انعام کیا؟ کہ نبوت بھیجی اور کتاب نازل کی اور معجزات بھی دیے، اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا کہ وہ آسمانوں پہ زندہ بھی اٹھائے گئے. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو جو اختلاف کیا ہے لوگوں نے حضرت مریم علیہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ لوگوں نے اس کو الہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی الوہیت کے ساتھ نہیں پیدا کیا تھا. اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور نشانی کیسی ہے قیامت کی؟ کہ سورہ مائدہ میں ہم نے ان کے معجزات کے بارے میں پڑھا کہ وہ پرندہ ایک مٹی سے ایک پرندے کی جیسی کوئی شکل بناتے تھے اور پھر اس پہ پھونک مارتے تھے، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھیے تخلیق اللہ نے بھی مٹی سے کی ہے انسان کی تخلیق، اور پھر اس میں روح میں سے پھونکا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بیماروں کو درست کیا کرتے تھے، یعنی وہ کمزوری سے طاقت کا سفر، اور یہی سفر ہے انسان کا کہ وہ بھی کمزوری سے طاقت کی طرف جاتا ہے دنیا کے اندر. پھر ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو قیامت کی نشانی کے طور پر دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور پھر یہ جو ایک اور معجزہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو کھاتے تھے اور چھپاتے تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو انفارم کر دیا کرتے تھے. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کے بارے میں سب کچھ آخر میں ہمارے اعمال ناموں کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دے گا. تو اس طرح سے یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن جاتے ہیں. بس آگے سے کہا گیا ہے کہ تم اس میں شک نہ کرو، میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک لے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. حکمت کا مطلب ہے کہ انجیل میں کیونکہ حکمت ہے زیادہ، تورات کے اندر شریعت ہے، تو جو کچھ تورات کے لاز کو یہودیوں نے بدل دیا تھا پھر ان کو درست کر کے انجیل میں نازل کیا گیا تھا، لیکن باقی حکمت تھی اس کے اندر. میں تمہارے پاس حکمت لے کر آئی ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان چیزوں کی حقیقت کھول دوں جس میں تم اختلاف کرے تھے. لہٰذا تم اللہ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ اس چیز کی وہ دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ اللہ میرا رب ہی ہے. انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں الوہیت میں شامل ہوں، مگر اس کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. گروہوں نے یہی اختلاف کیا، کسی نے کہا کہ وہ تین میں ایک ہے، اور کسی نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کسی نے کہا نہیں وہ خود ہی بیٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ ایسی تھی، یہ تو لوگوں نے کیا ہے. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب کا. اب آگے جو ہے وہ 66 ٹو اینڈ 89 تک اینڈ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے انجام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ان سے، اور توحید کی یاد دہانی کروائی گئی، شفاعت باطلہ کی حقیقت کو کھول کے واضح کیا گیا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ لوگ بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ جب وہ دن آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی یہ ابھی جو دوستی کی بنیاد کیا ہے کہ اسلام دشمنی، تو اس بنیاد پر جب یہ آپس میں دوست بنے ہوئے تو آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہی رہیں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ابھی پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، تو ایک شیطان ہے ان میں سے جو اس کو بہکا رہا ہے اور دوسرا اس سے بہکا چلا جا رہا ہے. تو آپس میں کیا ہوں گے؟ دشمن، اور کہیں گے کاش میرے اور تمہارے درمیان دوری ہوتی، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا. لیکن کون دوست ہوں گے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں بھی دوست ہوں گے، آخر میں بھی دوست ہوں گے، اور وہ متقی لوگ ہوں گے. ایک حدیث کے مطابق عرش کے سائے میں کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم محشر. اور 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان 7 قسموں میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ کی خاطر دوستی رکھتے ہوں گے آپس میں. اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جو جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. یعنی آنکھوں کو بھی وہ چیز خوبصورت لگتی ہوگی جو پریزنٹیشن پہ، ٹیسٹ پہ تو ہوگا ہی، پریزنٹیشن پہ بھی خاص توجہ ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. تو
क्या 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 क्राइटेरिया क्या बनना है? अमाल। तुम्हारे लिए यहाँ बकसरत फवाके मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। लहुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुम मिनहा ताकुलून। फाकिहा का तर्जुमा फवाके किया जाता है, फल ही बेसिकली इसका मतलब है, लेकिन ये कौन से फल होते हैं जिनको खाते ही चेहरे पे स्माइल आ जाए, ऐसा फल? तो कई दफा फल ऐसे होते हैं दुनिया में कि हम खाते हैं तो जैसा नजर आ रहा होता है उस तरह का टेस्ट नहीं होता उसका। लेकिन ये वो फल होंगे जो जन्नत में मिलेंगे कि खाते ही स्माइल आ जाएगी चेहरे पे। रहे मुजरिमीन, तो वो हमेशा जहन्नम के अजाब में मुब्तला रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी नहीं होगी और वो उसमें मायूस पड़े होंगे। इन पर हमने जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वनादो या मालिकू लियक़दी अलैना रब्बुक क़ाला इन्नकुम माकिसून। वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। किसको पुकारे हैं? मालिक को। कौन है मालिक? ए मालिक तेरा रब, इसका मतलब है रब को नहीं पुकारे, मालिक रब को नहीं कह रहे। किसको कह रहे हैं? ये जहन्नुम का एडमिनिस्ट्रेटर है, मालिक नाम है, एक फरिश्ता है जो यानी दरोगा कह सकते हैं हम उसको। तुम हमारा काम ही तमाम कर दिया, यानी वो कहेगा कि अपने सिफारिश कर दो कि हमें मौत ही आ जाए। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, मगर तुम में से अक्सर को हक नागवार था। यानी हम क्यों कह रहा है, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है ना, उसके बिहाफ पे बात की जाती है कि हम, यानी हमारी पूरी पार्टी, अल्लाह ताला, फरिश्ते जो ये काम कर रहे थे और फिर रसूल सारे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कुछ ही नहीं किया। तुम्हें जब हक ही बुरा लग रहा था तो अब यहीं पड़े रहो। क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, ये कोई फैसला कौन? ये कुरैश, जो सरदार कुरैश के सरदारान थे, वो कोई खुफिया साजिशें करने पे मशगूल हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे ये आयत नाजिल हो रही है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कि कोई फैसला कौन कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो फिर हम भी एक फैसला किए देते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी राज की बातें और उनकी सरगोशियां नहीं सुनते? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको हर तरफ से घेर रखा है। कुल इनकान लिर्रहमानी वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्द रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। इनसे कहो, अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। यानी चूंकि मैं रहमान को मानता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहलवाया जा रहा है कि क्योंकि मैं रहमान को मानता हूं, तो वाकई अगर कोई उसकी औलाद होती तो क्या मैं उसको ना मानता, मैं उसका इनकार करता? पाक है आसमानों और जमीन का फरमा रवा, अर्श का मालिक, उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहाँ तक कि वो अपना वो दिन देख लें जिनका उन्हें खौफ दिलाया जाता है। वही एक वही एक खुदा आसमान में भी है और जमीन में भी है, वही हकीम और अलीम है। यानी कुरैशी मक्का अल्लाह को दूर समझते थे ना, कि वो किधर दुनिया के लोगों के मामलात देखता होगा, इतना तो वो दूर है, किस उसको कहाँ एक एक बंदे की खबर होती होगी। तो बस बहुत सारे माबूद तराश लेते हैं, वो अल्लाह ताला के हाँ हमें हमारा नाम लेते रहेंगे उसके सामने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो एक खुदा आसमान में भी है और वो जमीन में भी है, वही हकीम और अलीम है, बहुत बाला और बरतर है। वो जिसके कब्जे में जमीन और आसमानों और उस हर उस चीज की बादशाही है जो जमीन और आसमान के दरमियान में पाई जाती है। वही कयामत की घड़ी का इल्म रखता है, इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शफाअत का इख्तियार नहीं रखते, इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे, यानी कोई दलील ले आए तो फिर तो और बात है, अदरवाइज किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। तो उसके लिए तो दलील लानी पड़ेगी। वला इन सअलतहुम मन खलककुम लयकुलुन्ना अल्लाह फअन्ना युफकून। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने उन्हें पैदा किया, तो ये खुद कहेंगे अल्लाह ने। फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं? और कसम है रसूल के इस कौल की कि ए रब, ये लोग हैं जो मान कर नहीं दे रहे। यानी कितनी खुद फरेबी का शिकार हैं ये लोग। एक तरफ मानते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह है, और दूसरी तरफ ये है कि उसको छोड़ के अपने माबूदों को भी मानते हैं साथ में, यानी खालिक को छोड़कर मखलूक को माबूद मान रहे हैं। अच्छा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे दरगुजर करो, फसफा अन्हुम वकुल सलाम फसौफ यालमून। ए नबी, इनसे दरगुजर करो और सलाम कह दो, अनकरीब